شمالی دیناجپور سے یہاں تک کا سفر اور اس سے پہلے بنگال میں بار بار مختلف عنوان سے آنا ہوا. آپ کے اسٹیٹ میں علماء کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ائمہ کے لیے بھی پیغام ہے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے، حاجیوں کے لیے بھی پیغام ہے، نمازیوں کے لیے بھی پیغام ہے. آؤ اپنی سرحدوں کو چیک کرو، اپنے قصبوں میں جاؤ، اپنے دیہاتوں میں جاؤ، اپنے کھیتوں میں جاؤ، اپنی مارکیٹ میں جاؤ، اپنے علاقوں میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ اور جا کر دیکھو. خدا کی قسم ایمان اور دین کی جس قدر تمہارے علاقے میں ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور قوم نہیں آئے گی. اگر ان کے ایمان کی بچاؤ کے لیے محنت، لگن، جتن، کوشش اور قربانی نہ دی تو سن لو اللہ کے قرآن کا فیصلہ، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے میرے دین سے منہ موڑا تو پھر میں تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو اتاروں گا جو تمہارے طرح سستی اور کاہل کے علم بردار نہیں ہوگی. ضرورت ہے ایک ایک ایمان والے تک نماز کو پہنچانے کی، کلمے کو پہنچانے کی، ایمان کو پہنچانے کی، سچائی کو پہنچانے کی، دعوت کو پہنچانے کی، قرآن کو پہنچانے کی، نبی کے کلچر کو گھر گھر تک زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت اس لیے خرچ کریں کہ ہمارے علاقے سے یہ جہالت اور بددینی کس طریقے سے کھرچ کھرچ کر پھینکی جائے، اس کو محسوس کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ دن دور نہیں جب جہالت اور غربت کی وجہ سے مشنری ان کے گھر میں آئے گی اور مشنری ان کے گھروں میں آ کر ان کی غربت کو بھی مٹائے گی اور ان کے ایمان کا جنازہ بھی نکالے گی. پھر یاد رکھنا اس کا وبال میرے اوپر بھی آئے گا، تمہارے اوپر بھی آئے گا، علماء کے اوپر بھی آئے گا، حاجیوں نمازیوں کے اوپر بھی آئے گا. اس بات کو محسوس کرو کہ آج ایمان محنت مانگتا ہے، جفاکشی مانگتا ہے، سب کچھ مان کر ایمان ہم سے کہتا ہے کہ اس ایمان کو آگ کے شعلوں کی طرح آگے بڑھاؤ. نہیں بڑھاؤ گے قوم مرتد ہو جائے گی، قوم تباہ ہو جائے گی. آج کی دنیا جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے، ظلم کر کے، بے حیائی کر کے، بددینی مچا کر انسانیت سے پرے کی بات کرتی ہے. آج انسان جانور کی شکل میں ہو گیا. ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ابھی مغرب کے بعد جب ہم آ رہے تھے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی بچوں کی، اس کی کچھ اجزاء ہمارے سامنے آئے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس ہندوستان میں جیوت ہیں؟ ہم کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ یہاں کی بھاشا، یہاں کا کلچر، یہاں کی انسانیت جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ بولتے 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 دنیا اس کو سچ سمجھ لے. آج
میڈیا نے ہندوستان کو برباد کر دیا. یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو، یہاں کی محبتوں کو، یہاں کی پرمپراؤں کو. یہ بنگال نواب سراج الدولہ کا بنگال ہے جس کے سپہ سالار ہندو مسلمان سب تھے، جس کی فوج کے کرنل اور جنرل سب تھے، اور سب ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، علاقے کے لیے، دھرتی کے لیے ظلم کے خلاف برسرے پیکا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے. آج 1100 سال کی پرمپراؤں کو آگ لگانے کا ٹھیکہ میڈیا کو دے دیا ہے. اور یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ملک کو آگ لگانے کے دور پہ ہے، اور ملک آگ کی طرف جا رہا ہے، اور ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. کوئی بعید نہیں کہ ملک میں کب آگ لگ جائے. میری بات کو کڑوی مت سمجھنا، لیکن میرے بولنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہوشیار باش، ہوشیار شمر. جو ہوشیار رہے گا مار نہیں کھائے گا. ہوشیار رہنا، غفلت میں مت مارے جانا. اپنے گھروں کے کلچر کو درست کرو، اپنی پرمپراؤں کو درست کرو. مذہب کا بھید نکال کر انسانیت کے آدھار پر، انسانیت کے راستے پر، انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کے علم بردار بن کر اپنے اور پرائے سب کو گلے سے لگانے والے بنو. جیسے عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر میں گھر والے کھانا لگا رہے، کھانے میں سے خوشبو اٹھ رہی. کچھ کہا آج کیا بنایا ہے؟ کہا آج یہ بنایا گیا، سرید بنائی گئی. کہا اچھا اس میں سے خوشبو اٹھ رہی، سنو یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے گھر کے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کے گھر میں یہ کھانا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ گھر والوں نے کہا کہ آپ کھا لیجئے، پہنچا دیں گے. کہا نہیں، میرے سامنے سے اٹھاؤ، سن لو. جب تک نوالا میرے پڑوس میں رہنے والے یہودی جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، قرآن والا نہیں ہے، کلمے والا نہیں ہے، محمد والا نہیں ہے، ایمان کا محبت کرنے والا نہیں ہے. کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والا ایک امتی ہے، یہودی ہے، کتابی ہے، جس کے دین کو منسوخ کر دیا گیا وہ ہے. کہا میرے منہ میں نوالا نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے پڑوس کے گھر میں رہنے والے یہودی کے منہ میں نوالا نہیں چلا جائے گا. گھر والوں نے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر پہلے وہاں پڑوس میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آیا پیغام کہ ہاں اس نے کھانا کھا لیا. تو پھر نوالے توڑے اور توڑ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے منہ میں ڈالا. یہ ہے انسانیت جو اسلام سے وراثت میں ملی، کلمے سے وراثت میں ملی، نبی سے وراثت میں ملی، قرآن سے وراثت میں ملی. آؤ انسانیت کو، اس انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ظلم پھیلانے والے مجرموں، فاسق کا جرم زمین میں دفن ہو کر رہ جائے. قربانی ہمیں دینی ہے. میرے بزرگوں، میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اعتماد نہ کریں کہ ہم اس ایمان کے کلمے کو پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں جنت سے کوئی نہیں روک سکتا. چھوڑ دو یہ باتیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو نبی کی پھوپھی سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی
حضرت ابو بکر صدیق کو مار مار کر بے ہوش نہ کیا جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو عمر کے پیٹ میں زہر آلود خنجر نہ اتارا جاتا، اتڑیے نہ کٹتی، شہید نہ ہوتے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو عثمان غنی کی گردن کو کاٹا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی علی مرتضیٰ کی کھوپڑی کے ٹکڑے نہ ہوتے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی زبیر کے جسم کو کاٹا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی حمزہ بن عبد المطلب نبی کے چچا کے جسم کے 17 ٹکڑے نہ ہوتے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی مصعب بن عمیر کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو بتلاؤ حضرت امام حسن کو زہر نہ پلایا جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حسین بن علی کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے. جنت اتنی سستی ہوتی تو خدا کی قسم 10,000 صحابہ کے شہداء کی قبریں مدینہ منورہ اندر نہ ہوتی. آؤ یاد رکھو جنت بڑی مہنگی ہے. اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اور قربانی کا میدان یہ بنگال کی کھاڑی ہے، بنگال کے دیہات ہیں، بنگال کے علاقے ہیں، بنگال کے بیابان ہیں، بنگال کے محلات ہیں، بنگال کی گلیاں ہیں، بنگال کے چوک چوراہے ہیں. اس عنوان کے لیے مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ مفتی امداد ممتاز صاحب اور مولانا مفتی انعام الحسن صاحب، مفتی جلال الدین صاحب اور بہت سے یہاں پر موجود ہیں جن کے نام کو میں سب کو نہیں جانتا. اس لیے کیونکہ مفتی ممتاز کو بھی میں نہیں جانتا کیونکہ ان کی میری ملاقات پہلی مرتبہ آج ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اور اپنی رودات سنائی ہے کہ مکاتب کا جال پھیلایا اور 29,000 بچے ان کے مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ کے اس مدرسے کی چھاؤں سے 1-2 ہزار نہیں 29,000 بچے بنگال کے علاقوں میں، بنگال کے گاؤں میں، بنگال کی دیہاتوں میں، بنگال کے جنگلوں میں، بنگال کے علاقوں میں، بنگال کی کھاڑیوں میں، بنگال کے شہروں میں، بنگال کے قصبات میں وہ بچے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کو، کلمے کو، نماز کو، روزے کو سیکھ رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ 1-2 آدمی کا کام نہیں، جگت کو ملنا پڑے گا. آپ نہیں مکاتب چلا سکتے لیکن قدرت نے آپ کو ایک چیز دی ہے. آپ 10 20 30 40 50 100 200 1000 2000 سے ان کی کمر کو مضبوط کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کسی مکتب میں ہماری یہ رقم لگا دو. میرے بزرگوں یاد رکھو یہ چھوٹی سی کوشش ہمارے علاقے کی جہالت کو ختم کر سکتی ہے. اس کے لیے علاقے میں جاؤ، دیکھو اور کچھ نہ کرو. وضو مت پوچھو، غسل کے فرائض مت پوچھو، صرف ایک کام کرو. کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے کہو کہ تو نوجوان ہے، تو کون ہے؟ مسلمان ہوں. تیرا باپ کون ہے؟ مسلمان. تیری ماں کون ہے؟ مسلمان. تیرا گاؤں کون سا؟ مسلمانوں کا. بتلا، بس مجھے یہ بتلا دے اے بیٹا کلمہ سنا دے، کلمہ سنا دے. وہ کلمہ سنائے گا نہیں، اور اگر سنا دیا تو اس کا معنی اور مطلب اس کو پتہ نہیں ہوگا. جب معنی اور مطلب کا پتہ نہیں تو مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس ایمان کا کیا فائدہ ہے جو مومن ایمان لانے کے بعد کلمے کے معنی اور مطلب کو بھی نہ جانتا ہو. کم سے کم مفہوم کا تو پتا. میرے بزرگوں، آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے. اس قربانی پر کھڑے اترو اور اپنے آپ کو پیش کر دو کہ
انشاءاللہ ہمیں قربانی دے کر اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،